اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہیں، کھجوریں بیچا کرتے تھے، مدینے کے بازار میں کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا مسیلمہ کذاب اپنی ہڈ دھرمی سے باز نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے مسیلمہ کذاب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیں، مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیں کہ یا اس طرح کہہ لیں کہ آپ کے مثال آپ جس وقت تک آپ حیات ہے زندہ ہے اس وقت تک آپ نبی اور آپ کی مثال کے بعد میں نبی بن جاؤں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ پھر کہنے لگا چلو اس طرح کر لیتے ہیں کہ آدھے عرب کا آپ نبی بن جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ سامنے کھجور کے درخت کا وہ تنا وہ خشک جو زمین پر پڑا وہ دیکھتا ہے؟ ہاں جی دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں وہ خشک تنا بھی تجھے نہ دوں تو اپنی نبوت تجھے کیسے دے دوں؟ واپس چلا گیا، جا کے اپنے لوگوں سے اپنے متبعین سے کہنے لگا میں حضور کے پاس سے آ رہا ہوں، محمد کے پاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ میرے حیات تک میں نبی ہوں اور جس وقت میں دنیا سے چلے جاؤں گا پھر تو نبی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے پیروکار بننے لگے۔ حضور تک بات پہنچی تو حضور نے اس کے رشتے دار کو بھیجا، اس کا نام تھا نہار، اس کو بھیجا۔ حضور نے فرمایا اس کو جا کے سمجھاؤ، کس چکر میں پڑ گیا۔ وہ گیا اور اس نے بھی اس کی نبوت کا جھوٹی نبوت کی تصدیق کر دی۔ لوگوں کا حلقہ اس کا بڑھنے لگا، بڑھتا بڑھتا جس وقت حضور تک یہ بات پہنچی کہ اس نے بھی بے وفائی کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی بندہ جو مسیلمہ کذاب کے پاس میرا سفیر بن کے جائے؟ تو حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، منہ میں کھجور کے کچھ لقمے تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام جس وقت فرمایا ہے کوئی بندہ جو مسیلمہ کذاب کے پاس جا کے میری نبوت کا اعلان کرے، آپ کھجور کھا رہے ہو، ساتھ آپ نے ہاتھ کھڑا کر دی یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ وہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کے کچھ ٹکڑے صحابہ کرام کے منہ پر گرے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یار تو یہ کھجور تو کھا لے، اس کے بعد اپنا ہاتھ کھڑا کرو اور حضور کی بات کر سے یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام کا وہ صحابی جہاں بات صحابی کہتے ہیں اگر میرے کھجور کھانے تک کوئی اور صحابی بازی لے جاتا تو میں کس کام آتا، میں کس کام آتا؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مسیلمہ کذاب کی دربار میں۔ مسیلمہ نے کہا کون ہے تو؟ آپ فرماتے ہیں میں اس نبی کا امتی اور صحابی ہوں کہ جس نے ایک اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جس نے ایک اشارہ کیا چاند شاہ ہو کر حضور کے قدموں میں آ گیا۔ میں اس نبی کا صحابی ہوں کہ جس نے درخت کو حکم دیا، درخت اپنی جڑوں کے سمیت ان کی بارگاہ میں آ گیا۔ میں اس نبی کا صحابی ہوں کہ جس نے پتھروں کو حکم دیا تو پتھروں نے ابو جہل کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے حضور کی توصیف کی، حضور کی ثنا بیان کی۔ وہ کہنے لگا کیا تم یہ مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے۔ پھر اس نے کہا مانتا ہے کہ میں مسیلمہ کذاب اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ وہ پھر کہنے لگا کہ کیا تو یہ شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں گنگا ہوں، بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اپنے چور سے کہا کہ اس کو پکڑو۔ پکڑا۔ اس سے پہلے حضور نے اپنا نیزہ دے کر بھیجا کہ حضور نے فرمایا اگر ایسا معاملہ ہو تو اس کو ادھر ہی قتل کرنا۔
تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا. مسیلمہ کذاب نے ایک ایک کر کے ان کے عضو کاٹے, ہاتھ کاٹنے لگے. ہاتھ کاٹا, پھر پوچھا کیا تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے, مجھے نہیں پتا تو کیا بکواس کر رہا ہے. اس نے پھر کہا کہ گواہی دیتا کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کہتا ہوں. پھر کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے. پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. اسی طرح ایک ایک کر کے سارا جسم کاٹ دیا. لیکن اس اللہ کے ولی نے, صحابی نے, حضور کے صحابی نے حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی.